تو ایسا کہو کہ تمہارے استاد کا یہ حال ہے کہ ہم نے صحیح مسلم کی حدیث اس کے سامنے پیش کی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لے آؤ کہ میں ان کے لیے لکھ دوں تاکہ کوئی انکار کرنے والا انکار نہ کرے. تو تمہارے استاد نے اس کو ضعیف کہا لیکن ضعیف ہونے پر کوئی دلیل نہیں دی. وہ واضح ہے جو تم کہتے ہو کہ ابو بکر منصوص من اللہ ہے، تو اس کی مخالفت کرنے والا پہلا عمر ہے جو کہتے ہیں کانت بیعت ابی بکر فلتا، ناگہانی امر ہے. ہاں یعنی کدھر ہو، کس دنیا میں رہتے ہو، کس کو بچاؤ گے؟ ایک کو بچاؤ گے تو دوسرا حادثہ نکل جائے گا، اس کو بچاؤ گے تو یہ نکل جائے گا. ظاہر ہے جب اللہ کے فرامین چھوڑ دو، جب رسول اللہ کے احادیث چھوڑ دو اور اپنے خود ساختہ طریقوں کے مطابق اپنے خلفاء معین کرو گے تو ایک کو کے طریقوں کو ٹھیک ہو گئے تو دوسرے کو تم مجبور ہو کے غلط کہو. اب یہاں پہ اس حدیث سے تم استدلال کرو تاکہ ابو بکر کو منصوص من اللہ ثابت کرو، کہو کہ رسول اللہ نے معین کیا ہے. تو عمر نے تو تمہارا جنازہ نکال دیا ہے، حضرت عمر نے تو کہہ دیا ہے کہ سر یہ تو فلتا ہے. وہاں تمہارے پاس کوئی جواب نہیں. وہ تو بالکل اوضح الواضحات میں سے ہیں کہ تم ان حدیثوں سے کبھی بھی استدلال نہیں کر سکو گے، ناممکن ہے تمہارے لیے. ورنہ کہہ دو حضرت عمر کو کہ وہ رسول کے حدیثوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، جس نے اس طرح کے احادیثوں کے باوجود کہہ دیا کہ کانت بیعت ابی بکر فلتا. ہے تمہارے پاس کوئی جواب؟ اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں جو روایت پیش کرتا ہوں تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کو صحیح پیش کروں. تو جو واجب تو تمہارے استاد بھی پورے کرتے ہیں واجبات، اور تم نے جو بھی واجب پورا کیا ہے کہ جو روایت پیش کی ہے وہ کس قدر جو ہے اس کی حالت ہے. اور تم اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ کے متعلق جو ہے ایک الزام تراش کے ان کو عیبدار کرنے کی اور تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کے ساتھ معاذ اللہ کسی کا کوئی چکر. کیوں حضرت عمر کی بات کرتے ہو بھائی؟ کیوں ایک حضرت عمر کو بچانے آئے ہوں، یہ بھی نہیں بچا پاؤ گے؟ ابھی جو اشکال کیا اس کا جواب بھی دے رہا ہوں. یہ بھی نہیں، میں نے اس سے پہلے بہت سارے کلپ جو ہے نا ریکارڈ کیے ہیں. میں نے مغیرہ ابن شعبہ کے زنا کے اوپر کلپ ریکارڈ کیے، مرد ہیں تو اس کا جواب دوں. میں نے ابو موسیٰ اشعری کے منافقت کے اوپر کلپ ریکارڈ کیے ہیں. شور نہیں مچاؤ، جواب دو، علمی جواب دو. کر لو، کوئی جرت ہے تو کر لو. میں نے ابو ہریرہ کے جھوٹ کے اوپر کلپ ریکارڈ کیے ہیں، اس کا جواب دو. میں نے ولید بن عقبہ کے فاسق ہونے پہ کلپ ریکارڈ کیے ہیں، اس کے جواب دو. کوئی ایک بات تھوڑی ہے حضرت عمر کی بیوی کو گفٹ دیا، یہ تو تھوڑی سی بات ہے سر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے بیان کیا ہے. وہ جو ام جمیل کے ساتھ ایک کمبل کے نیچے سویا ہوا تھا مغیرہ ابن شعبہ ام جمیل کے ساتھ، اس کا جواب دے دو. میں دیکھ لوں کہ تم بریلیوں میں کتنی طاقت ہے. بریلیوں کی بات نہیں کرتا، تمہاری بات کرتا ہوں. بریلیوں کا فرنٹ مین اس وقت تم آئے ہو، کتنی طاقت ہے تمہیں؟ تم مغیرہ ابن شعبہ صحابی کا دفاع کر سکتے ہو یا نہیں؟ یا کسی غلط نیت کے ساتھ کوئی ان کو جو ہے ہدیہ پیش کرتا تھا. حالانکہ ہدیہ پیش کرنا کسی کو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات رنگ تم نے دیا. اگر بری بات نہیں ہے تو کیوں جواب دینے کے لیے کلپ ریکارڈ کر رہے ہو؟ اگر اچھی بات ہے ٹھیک ہے. حضرت عمر کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی بیوی کسی اور پرائے شخص سے گفٹ حاصل کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر یا آپ اپنے معذرت اپنی بیوی کے لیے، اپنے خواتین کے لیے بھی یہ اجازت دو نا کہ وہ بھی دیگر پرائے لوگوں سے وہ گفٹیں لیا کرے، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حضرت عمر کے خاندان سے بھی نہیں ہے. ابو موسیٰ اشعری مدینے سے بھی نہیں تھا، یہ تو یمن سے آیا ہوا بندہ ہے، یہ یمن کا ہے، اشعری قبیلے کا آدمی ہے، قریش کا بھی نہیں ہے نا. اس سے چھپ کے سے گفٹیں وصول ہو رہی ہیں، حضرت عمر کو معلوم ہی نہیں ہے. حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، او بھائی یہ تو دلیل ہے کہ حضرت عمر کو معلوم نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں کہاں ہے یہ کس نے تمہیں دی ہے؟ اس کو گفٹ کا نام دیا اور پھر جو ہے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے. اچھا میں گفٹ کا نام نہ دوں، کیا نام دوں آپ بتا دیں. اگر حضرت عمر کی بیوی ایک پرائے شخص سے چھپکے سے کچھ لے لیں کہ حضرت عمر کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو میں کیا نام دوں؟ گفٹ کا نام نہیں دیتا. چلو تم بتاؤ کیا نام دو اس کو. اس کے متن سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دور تھے یا کسی علاقے میں گورنر تھے، تو وہاں سے انہوں نے بطور ہدیہ بھیجا، اور چھپا کے نہیں، جس طرح اس شخص نے بولا کہ چھپا کے وہ حضرت عمر کہتے تھے کہ میری بیویوں کو گفٹ دے رہے ہیں. دور تھے یار، کتنے جھوٹ بول رہے ہو اللہ کے بندے. وہی مدینے میں ہی تھے کہ جو واقعہ پیش آیا ہے، کیونکہ ورنہ حدیث میں پھر ہوتا کہ وہ یمن سے انہوں نے گفٹ بھیجے تھے، پھر حضرت عمر نے لکھ کے دیا، وہ آئے تب یہ واقعہ پہ نہیں. فوراً حضرت عمر نے کہا بلا دو ان کو، فوراً وہ آیا، اس کو پھر حضرت عمر نے مارا. اگر اچھی بات ہے گفٹ دینا تو حضرت عمر نے کیوں مارا ہے ابو موسیٰ اشعری کو؟ تو ظلم کیا ہے ایک صحابی کے اوپر؟ اگر اچھی بات ہے کہ گفٹ دیا جائے
किसी की बीवी को, तो हज़रत उमर ने क्यों फिर अबू मूसा अशरी को खूब मारा? न मारते, और टिका के मारा है उसको कि तुम मुझसे छुप के मेरी बीवियों को क्यों गिफ्ट दे रहे हो। मतलब में भी ऐसी बात नहीं है कि छुपा के दे रहे थे या कोई ऐसी बात थी। तो अपनी तरफ से हज़रत उमर को या हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का आप दौर पढ़ लें, तो उनको कोई चीज़ अगर बतौर हदिया पेश करता तो वो उसके लिए बहुत तहकीक करते और बहुत एहतियात करते थे इस मामले में। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी के मुतल्लिक जो इन्होंने कहा तबक़ातुल कुबरा से, और कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी को हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गिफ्ट दिया है, और फिर हज़रत उमर ने वो गिफ्ट जो है अपनी बीवी को सर पे भी मारा, और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू मूसा अशरी को बुलाया, दूर से बुलाया। ये बात बता रही है कि कहीं वो दूर थे और उन्होंने वहाँ से जो है बतौर हदिया जो है भेजा था। अगरचे ये रिवायत सही नहीं है, लेकिन मतन में ये है, लेकिन इसने इसको गलत रंग दिया, और इसकी सनद में सबसे पहले जो रावी है इसकी सनद की तरफ आ जाते हैं वो है मोहम्मद बिन उमर वाक़दी, जो जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक मतरूकुल हदीस है। अच्छा, और वो मुत्तहिम बिल किस्ब है, और बाज़ उसको तो ज़ईफ़ कहते हैं, लेकिन इस कदर ये मजरूर रावी है जिसकी वजह से ये रिवायत जो है इस कदर जो है मरदूद है। लेकिन ये शख्स जो है रिवायत को ये शख्स जो है बतौर दलील बना के, उज्जत बना के हज़रत उमर के ऊपर एतराज़ करने की कोशिश कर। अच्छा, मैं अभी आपको ना ये बता रहा हूँ, खुद इसके जो इश्काल है मोहम्मद इब्न उमर अल-वाक़दी के ऊपर, अब उसका जवाब भी देता हूँ, ठीक है। वैसे मैं तुझे ना जवाब देने का लायक नहीं समझता था, ये बहुत पहले तुमने रिकॉर्ड किया है, लेकिन दोबारा तुमने नशर किया और तुमने कहा 1 साल हुआ कि हमारे क्लिप का जवाब नहीं दिया है, तो मैंने कहा चले अब मैं अभी आपको जवाब दे देता हूँ कि ये तुम्हारा जवाब है। इसी से पता चला कि 1 साल हुआ तुम्हें ये पता नहीं चला कि इस रिवायत में जिस रावी के ऊपर तुम इश्काल करते हो उसमें तुम कितने गलती पर हो। 1 साल के बावजूद भी तुम्हें इल्म नहीं हुआ। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें इन चीज़ों का कुछ भी मालूम नहीं है, अब क्या करें। कहते हैं वाक़दी, मोहम्मद इब्न उमर अल-वाक़दी, वो जमहूर उलमा के यहाँ ये हैं और ज़ईफ़ हैं और ये है और वो है। सर तुम बरेलवी हो ना, तुम बरेलवी हो, तुम जमहूर उलमा की तुम बात ही ना कर। जमहूर उलमा की अगर बात करोगे तो जमहूर उलमा के नज़दीक आपका इमाम आज़म अबू हनीफा भी मजरूह है, उनके ऊपर भी जरा है, फिर क्यों तकलीद करते हो इमाम अबू हनीफा की? जो हदीस नकल करने के काबिल नहीं है वो फ़िक़्ह में इस्तिंबात का काबिल कहाँ से हो जाएगा? क्यों करते हो फिर? वहाँ जमहूर भूल जाते हो, यहाँ तुम्हें जमहूर याद है। अब मैं आपको जिस शख्स की वजह से तुम्हारे मकतब का नाम ही बरेलवी है उसकी तौसीक लेकर आता हूँ। ये देखें, फतावा रज़विया, फतावा रज़विया मा तखरीज व तर्जुमा अरबी इबारात इमाम अहमद रज़ा बरेलवी क़ुद्दस सिर्रो। ये ज़रा देखें 5वीं जिल्द पर, यहाँ पे सफ़ा नंबर बनता है 530। इमाम वाक़दी, इमाम वाक़दी हमारे उलमा के नज़दीक सिक़ा है। इमाम वाक़दी हमारे उलमा के नज़दीक सिक़ा है। आपका इमाम कह रहा है कि इमाम वाक़दी हमारे उलमा के नज़दीक सिक़ा है। तुम बरेलवी हो, तुम अगर इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के मानने वाले हों तो यहाँ तो आपका इमाम इसको सिक़ा कह रहा है। क्या हुआ आपको? क्यों आप इसको जो है वो कहते हो कि नहीं ये सिक़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंस गए हो, हज़रत उमर का दिफा नहीं कर सकते। जमहूर उलमा ने कहते हैं कि इसको ज़ईफ़ कहा है। जमहूर उलमा ने तो आपके ख़ुद अबू हनीफ़ा साहब के ऊपर भी सही किस्म की लानतें की हैं जमहूर उलमा ने। तारीख़ मदीनतुस सलाम चेक करें ज़रा, तारीख़ बगदादी, ख़तीब बगदादी, इसकी 15वीं जिल्द पर सफ़ा नंबर 527 पे ज़रा देखें। ये रिवायत करते हैं अबू बकर इब्न अबी दाऊद अस्सजिस्तानी। सजिस्तानी ने इब्न अबी दाऊद अस्सजिस्तानी ने एक दिन अपने साथियों से कहा कि ऐसे मसले के बारे में तुम क्या कहते हो कि जिसके ऊपर मालिक के साथी यानी मालिकी मकतब के जो लोग हैं, शाफ़िई और शाफ़िई के साथी, औज़ाई के शागिर्द हसन इब्न सालेह, सुफियान सौरी, अहमद इब्न हम्बल, सब का इत्तेफाक हो
فقالوا له یا ابا بکر لا تکون مسئلہ اصح من هذه، اس سے زیادہ صحیح ترین کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جس کے اوپر ان سب کا اتفاق ہو۔ فقال هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل ابی حنیفہ، ان سب کا اتفاق ہے کہ ابو حنیفہ صاحب گمراہ ہیں۔ کیوں کرتے ابو حنیفہ صاحب کی تقلید؟ جمہور علماء کے نزدیک، جمہور بھول جاتے ہو یہاں پہ، یہاں جمہور کو سائڈ پہ رکھتے ہو، یہاں جمہور کی بات ہی نہیں مانتے۔ جمہور تو آپ کی یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ صاحب گمراہ ہیں، اتفقوا علی تضلیل ابی حنیفہ، ابو حنیفہ صاحب گمراہ ہیں، کیوں پھر اس کی تقلید کرتے ہو؟ نہیں، تقلید تو کریں گے سر، انہوں نے تقلید تو کرنی ہے۔ بلکہ میں ایک اور صحیح سند سے پیش کروں، کتاب السنہ لعبداللہ بن احمد بن حنبل الشیبانی، جلد اول صفحہ نمبر 211 پہ دیکھیں ذرا، خزائی کیا کہتے ہیں؟ سمعت حماد بن سلمہ یلعن ابا حنیفہ، حماد بن سلمہ ابو حنیفہ پہ لعنت کرتا تھا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ کانا شعبہ بن حجاج، او بھائی کتنا بڑا نام ہے، یلعن ابا حنیفہ، ابو حنیفہ پہ لعنت کرتا تھا۔ ہاں یہ ہے، یعنی جمہور محدثین بخاری نہیں پڑھی ہے نا تم نے، ورنہ بخاری میں قال بعض الناس سے مراد کون ہے پتہ چلتا تمہیں، ورنہ بخاری کی پہلی حدیث ہی پڑھتے تم امام ابو حنیفہ کی تقلید نہ کرتے۔ کر رہے ہیں، کیا کریں؟ وہاں پہ پھر جمہور محدثین کو یاد نہیں ہوتے۔ جمہور محدثین کہاں پہ یاد ہیں؟ جہاں انہوں نے ابو بکر عمر صاحب کا دفاع کرنا ہو، عمر صاحب کی بیوی کا دفاع کرنا ہو۔ پر جس راوی پہ تم نے اعتراض کیے تھے نا، اس کے جواب لے لیں۔ آپ کے اپنے ہی امام جس کے مکتب پہ تم جا رہے ہو، بریلوی صاحب، احمد رضا خان صاحب، وہ اس کو ثقہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے علماء اس کو ثقہ کہہ رہے ہیں۔ اگر تمہیں جمہور کی ہی زیادہ بات کر رہے ہو تو جمہور محدثین نے آپ کے ابو حنیفہ صاحب کو کیا سے کیا کافر کہا ہے، گمراہ کہا ہے، ملعون کہا ہے۔ سارے جروحات نہ شاید کسی راوی کے اوپر ہوں، وہ سارے ابو حنیفہ صاحب کے اوپر موجود ہیں۔ تو پھر ایک اعلان کرو کہ آپ جمہور محدثین کے مکتب پہ چلتے ہوئے، راستے پہ چلتے ہوئے ابو حنیفہ صاحب کو کافر، گمراہ، ملعون اور کیا سے کیا جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہی سمجھتے ہو، اور اس کے تقلید سے توبہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔